हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के इस वीडियो का टाइटल है अल्लाह के लिए वक्त। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का ये बयान है। ये लिया है मैंने हयात प्रोटोल चैनल से। तो गाइस, अल्लाह के लिए वक्त मतलब अल्लाह की इबादत करना, उनके लिए थोड़ा वक्त निकालना, इसी के ऊपर ये वाक़या होने वाला है। वो तो वीडियो देख करके पता चलेगा। तो गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आखिर इन्होंने बताया क्या है। व इदल अर्द मुद्दत, और जब जमीन फैला दी जाएगी। ज़ाहिर है जमीन को इदा दक्कतिल अर्द दक्कन दक्का, कूटा जाएगा जमीन को, तो बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी। ये पूरी की पूरी जमीन ही मैदान मैशर बन चुकी होगी। जमीन जो है वो फैला दी जाएगी। व अलकत मा फीहा व तखल्लत, और जमीन हर वो चीज़ बाहर फेंक देगी जो उसके अंदर है। जमीन अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर फेंक के खाली हो जाएगी। मुराद जो उसने अपने अंदर जो है वो मुर्दे हज़ारों लाखों साल से अपने अंदर समोए हुए होंगे, वो सब के सब मुर्दे बाहर निकाल देगी। अल्लाह ताला उनको जिंदा कर देगा। वह अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और ज़मीन भी कान लगाकर अपने रब का फरमान सुनेगी, और उसे शाया भी यही है, उस पर फ़र्ज भी ये है कि वो अपने रब की हुक्म की तरफ लौटे। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान तू हर वक्त मेहनत में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है। तेरा मुकद्दर ही ये है कि तू मुशक्कत में पड़ता रहे, हत्ता के तेरे रब से तेरी मुलाकात हो जाएगी। ये बड़ी क्रिटिकल आयत है कुरान हकीम की। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया। किसी की मुशक्कत यह है कि उसने पूरा दिन मजदूरी करनी है, और मजदूरी की फॉर्म भी डिफरेंट है। किसी ने वज़न उठाना है, तो किसी ने जो है वो इंटेलेक्चुअल इनपुट देनी है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के किसी मल्टीनेशनल में जॉब करते हुए। हर बंदे की अल्लाह ताला ने मुशक्कत डिफरेंट रखी है। किसी ने ज़मीन में हल चलाना है, उसकी मुशक्कत वो है। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया है, क्योंकि इंसान के साथ अल्लाह ताला ने पेट लगा दिया है, जो उसकी यानी बुनियादी ज़रूरत है। उस पेट को फुलफिल करने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी मुशक्कत में काटनी पड़ती है, और ये एक ऐसी मुशक्कत है जिससे दुनिया में हर जानदार को गुजरना पड़ता है। जानवर भी इस सारी चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन इंसान और जानवर में फ़र्क है। जानवर ये सब कुछ अपनी इंस्टिंक्ट और जिबिल्लत के ऊपर कर रहा होता है, और इंसान को अल्लाह ने अक्ल का इंस्ट्रूमेंट दिया है। इंसान जो है वो अक्ल के ज़रिए हक और बातिल में तमीज़ कर सकता है। बकरी का पेट भरा हो, उसके बावजूद अगर उसको आप किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे ताज़ा घास हो, तो वो एक दो दफ़ा मुंह ज़रूर मारेगी अपनी जिबिल्लत की वजह से। लेकिन इंसान के पास अक्ल की ये दौलत है कि इंसान खाली पेट भी हो और उसके सामने हराम आ जाए और वो खौफ खुदा रखने वाला हो, तो अपना हाथ रोक लेगा, सब्र कर लेगा। हत्ता कि ज़िंदगी मौत की कशमकश बन जाए, वो अलग बात। और बाज़ का दुनियावी तौर पे भी लोग इतना गुस्सा खा जाते हैं कि किसी मजलिस में गए हुए हैं, किसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं, और वहाँ पे सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ कि आज जाके वलीमा खाएंगे, और वहाँ पे किसी के साथ मुँह मारी हो जाती है, तो चाहे भूखा भी हो तो वो रोटी खा के छोड़ के जो है वो उठ जाता है कि मैंने रोटी नहीं खानी। ये इंसान को जो अल्लाह ने अक्ल के ज़रिए ये इस्तिताअत दी है कि उस पर उसकी जिबिल्लत गालिब नहीं आती। ये सबसे बड़ी दौलत है इंसान के पास। ये इसीलिए दी है कि ताकि इंसान गिवन सर्कमस्टांसिस में भी खुदा के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत न करे, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके। जुनैद बगदादी का एक कौल बड़ा मशहूर है। वो कहते हैं कि जो हवास हैं इनकी तकमील अक्ल से होती है। यानी हवास खमसा जो अल्लाह ने इंसान को दिए हैं, जिबिल्लत है, शहवात अटैच की हुई है, इसकी तकमील जो है वो अक्ल से होती है। यानी इंसान अक्ल को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को, अपनी इन सारी नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचा के
اس کی اطاعت میں لگاتے ہیں. اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے. عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے، اس کی تکمیل پھر وحی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وحی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موزوں پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں، مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موزوں کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے. تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو عقل کی تکمیل وحی الہی سے ہوتی ہے. تو ہر جاندار مشقت میں آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا، ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے. یہی ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے. لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے، وہ فارغ نہیں تھے، یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے. بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے، گیون سرکمسٹانسز میں. انسان کو تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے. اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی، ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، یہ 2 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے، پھر یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ سارے بہانے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے. مراد کیا کہ تیاری کر لو، اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی پہ کبھی اچھا وقت نہیں آنا، ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے. ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے. لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے. پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں جاب لگ گئی تو سکون آ جائے گا. جاب کیا لگتی ہے، ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے. تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا، حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا. ایسا نہیں ہونا. آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے، مصروفیت کے اعتبار سے بھی، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت، اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. پھر ادھر جا کے کہا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا. جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی، تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. تو میں اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز، اور یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے، انذار بالآخرہ ہے، آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا.
تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن، اور اگر خدا کی نافرمانی کی یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے، تو چمڑی تو اتر جانی ہے۔ اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی، ایسا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، صحیح بات انہوں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو الگ الگ کریکٹر دیا ہے، کوئی کسان ہے تو کوئی بزنس مین ہے، مطلب ہر کسی کو اپنا اپنا، کسی کو مزدور بنایا ہے، تو سب اسی طریقے سے اپنے اپنے اگر پیٹ دیا ہے تو اسی طریقے سے اس کا پالن پوشن کرنے کے لیے محنت بھی دی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بزی شیڈول میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنے آخری سمے میں جب قیامت کے دن سوال جواب ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ تو گائز جتنا بھی آپ بزی ہو، بزی سے بزی لائف میں بھی تھوڑا بہت اللہ کو یاد ضرور کر لیا کیجیے، کیونکہ انسان سوچتا ہے ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ بزی سمے میں بھی اللہ کو یاد کیجیے، کیونکہ مصیبت کبھی کم نہیں ہوتی، یہ تو سچائی ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔